568 حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا کی طرف 5 کلمات کی وحی کی کہ خود بھی اس میں عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس میں عمل کرنے کا حکم دیں۔ آپ نے ان کے بیان کرنے میں دیر کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کی طرف انہی کلمات کی وحی کی کہ کلمات کی تبلیغ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو ان 5 کلمات کے متعلق حکم دیا تھا کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کلمات پہ عمل کرنے کا حکم دیں۔ کیا آپ نے بتائے ہیں یا میں بتاؤں؟ حضرت یحییٰ نے عرض کی اے روح اللہ آپ نہ کریں، میں خوف کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے تو مجھے دھسا دیا جائے گا یا مجھے عذاب دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی، خود اونچی جگہ تشریف فرما ہوئے، پھر ان کو خطبہ دیا، فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے 5 کلمات کی وحی کی ہے کہ خود بھی ان پہ عمل کرنے کا اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کروانے کا حکم دیا ہے۔ ان میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا۔ بے شک اس کی مثال جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی غلام کو خریدے خالص اپنے مال سے سونے چاندی کے ساتھ، پھر اس کو اپنے گھر میں ٹھہرائے اور کہے تو کام کرو، اپنے کام کی مزدوری مجھے دے۔ وہ غلام دوسرے آدمی کے لیے کام کرنا شروع کر دے اپنے آقا کے علاوہ، تو کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے غلام سے راضی ہوگا؟ اس طرح کہ اللہ عز و جل نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اس آدمی کے چہرے کی طرف رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ تیسرا، تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے بعد ٹھیلا ہو، اس میں مشک خوشبو ہو، تم میں سے سب اس کی خوشبو حاصل کرنے کو پسند کریں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تم صدقے کا حکم دینا۔ صدقہ دینے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو قید کر لیا گیا، اس کے پاؤں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، اس کو لایا جائے تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو وہ کہنے لگے کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم میں سے کوئی میری جان کا فدیہ دے؟ وہ تھوڑے زیادہ سب کچھ دے دے یہاں تک اتنا مال اکٹھا ہو جائے جس سے اس کی جان کا فدیہ ہو جائے۔ اور میں تم کو اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو اس کا دشمن تلاش کرے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلے، وہ ایک قلعے میں آ جائے اور اس میں آ کے اپنی جان کو بچا لے، تو اس طرح بندہ شیطان سے نجات اللہ کے ذکر سے حاصل کر سکتا ہے۔